پڑھیے مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب فالمفرد مقتضی کیوں پڑھ رہے؟ یہ یا مشدد تو نہیں ہے. ما يتقوم المعنى المقتضي للإعراب مقتضي للإعراب فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا. رفعا والفتحة بھائی نون ساکن آیا واو سے پہلے تو اس کو بھی واو کر کے واو میں ادغام کرو. رفعا والفتحة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا. جمع المؤنث السالم بالضمة والكسرة غير المنصرف بالضمة بلکہ یہاں تو تنوین نہیں ہے. بالضمة والكسرة غير المنصرف بالضمة والفتحة أبوك وأخوك وحنوك وهنوك وفوك وهنوك وفوك وهنوك وفوك وذو مال مضافة إلى غير ياء المتكلم بالباب والألف والياء المثنى وكلا مضافا إلى مضمر واثنان واثنتان بالألف والياء جمع المذكر السالم وقولوا 20 وأخواتها بالواو والياء التقدير فيما بالواو والياء آگے الگ بات کر رہے ہیں. التقدير فيما تعبر كعصا وغلام مطلقا اچھا شاباش. معرب کی بات چل رہی ہے. سب سے پہلے معرب کی انہوں نے تعریف ذکر کر دی, پھر حکم بھی اس کا بتلا دیا مولانا کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے. پھر یہ بدلنا دو قسم پر ہوگا مولانا, کبھی لفظاً بدلے گا اور کبھی تقدیراً بدلے گا. اعراب کی بھی تعریف کر دی کہ وہ ہے جس کے ذریعے اسم کا آخر بدلے, وہ کیا ہیں؟ اعراب ہیں. اور وہ تاکہ وہ دلالت کرتے ہیں, وہ کس پہ دلالت کرتے ہیں؟ وہ معنی جو اسم پر پے در پے آ رہے ہوں مولانا. اور پھر بتلایا تھا اس کی 3 قسمیں ہیں, رفع, نصب اور جر. پھر صاحب قافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ رفع علامت ہے فاعل ہونے کی, نصب علامت ہے مفعول ہونے کی, اور جر علامت ہے اضافت کی یعنی مضاف الیہ ہونے کی. اب عامل کی بات کر رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب. عامل وہ ہے کہ یتقوم کہ جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی حاصل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ معنی المقتضی جو تقاضا کرنے والا ہے للإعراب. کس کا؟ عامل وہ ہے کہ جس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ معنی جو اعراب کا تقاضا کرتا ہے. دیکھیے مولانا, میں نے کہا جاءنی زیدون, تو جاء کے لیے زید کیا واقع ہو رہا ہے؟ کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل. اور فاعل, اور اس فاعلیت نے کیا تقاضا کیا کہ زید کو کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع. اس پر کیا پڑھنا چاہیے؟ رفع. تو جاء کی وجہ سے زید میں فاعلیت آئی, اور اس فاعلیت نے تقاضا کیا کس چیز کا؟ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس پر رفع آنا چاہیے. تو یہ جو جاء ہے یہ عامل ہے. جاء کیا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ سے کیا حاصل ہوئے؟ فاعلیت. زید میں کیا آئی مولانا؟ فاعلیت آئی. اور پھر اس فاعلیت نے آگے تقاضا کس چیز کا کیا؟ اس کو مرفوع ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ضربت زیدن, اس ضربت کی وجہ سے زید میں کون سا معنی آیا؟ مفعولیت کا معنی, مفعول ہونے کا معنی آ گیا.
اور اس مفعول ہونے نے کیا تقاضا کیا کہ زید کو کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے. تو یہ مفعولیت جو زید میں آئی کس کی وجہ سے آئی؟ فعل کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ فعل کی وجہ سے، کیونکہ وہ فعل اس پر واقع ہوا ہے. مولانا فعل کیا ہوا ہے اس پر؟ اچھا، یا یوں کہ مررت بزید مولانا، میں کس پر گزرا؟ زید پر گزرا. تو یہ آپ کے مرور کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ یعنی زید مضاف الیہ، مضاف الیہ اس کی طرف اضافت کی گئی. اس کو بھی مضاف، یہ بھی مضاف الیہ ہوتا ہے، اور غلام الزیدین کے اندر جو زیادہ ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مضاف. دونوں کی طرف نسبت ہوتی ہے. ہاں البتہ اصطلاح میں غلام الزیدین کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، اور بزیدین کو کیا کہتے ہیں؟ جار ہے، یہ بھی مضاف الیہ. ہدایت النام میں پڑھا یا نہیں پڑھا آپ نے؟ دونوں مضاف الیہ ہیں. تو آپ دیکھیے مولانا، یہ جو زید مضاف الیہ ہوا یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کس کے سبب سے ہے؟ با کے سبب سے. کس کے سبب سے؟ با. اس با نے اس میں کون سا معنی پیدا کیا؟ مضاف الیہ ہونا، مضاف اضافت ہوئی. اور اس مضاف الیہ ہونے نے کس چیز کا تقاضا کیا؟ کس کا؟ جر کا. تو یہ با کیا ہوئی؟ عامل ہوئی. جیسے مولانا جا زید ان کے اندر مولانا یہ فاعلیت کہاں سے آئی؟ جا کی وجہ سے، جا عامل. ضربت زیدن کے اندر زیدن میں جو مفعولیت آئی وہ کس کی وجہ سے آئی؟ ضربت. تو ضربت اس میں کیا ہوا؟ عامل ہوا. اور مررت بزیدن اس میں اضافت جو آئی وہ کس کی وجہ سے آئی؟ با کی وجہ سے. تو با کیا ہوئی؟ عامل ہوئی. تو جا کی وجہ سے آئی فاعلیت، اور اس فاعلیت نے تقاضا کس چیز کا کیا؟ بھئی دیکھو نا، جا نے تقاضا کیا فاعلیت کا. جا نے کون سا معنی پیدا کر دیا اس میں؟ تو یہ فاعلیت کا معنی کہاں سے حاصل ہوا؟ جا سے. اور اس فاعلیت نے کس چیز کا تقاضا کیا آگے؟ مرفوع ہونے کا. تو عامل یہ ہے، اس کے سبب سے یہ معنی حاصل ہوا، اور اس معنی نے تقاضا کیا مرفوع ہونا. تین چیزیں ہیں یہاں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عامل ہے، عامل کے سبب سے ایک معنی ہوا آیا، اور اس معنی نے تقاضا کیا کہ اس چیز کا مرفوع. دیکھیے بھئی سب کو سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں العامل ما، عامل وہ چیز ہے بیہی یتقوم کہ اس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے المعنی. کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ کون کون سا ہے؟ فاعلیت والا یا مفعولیت والا یا اضافت والا. المقتضی للاعراب، اور یہ معنی کس چیز کا تقاضا کرنے والا ہے؟ اعراب کا. فالمفرد المنصرف والجمع المکسر، یہ اعراب کی قسمیں شروع ہیں مولانا. نحمیر میں آپ نے 16 قسمیں پڑھی تھیں. وہ 16 کی 16 قسمیں صاحب کافی آپ کو شمار کروائیں گے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ شمار کرو. اور صاحب کافیہ کے پاس الفاظ نہیں بھائی، وہ لفظ ضائع نہیں کرتے. مختصر سے مختصر ترین عبارت کی کوشش کریں گے، اور لمبی سے اس کے ذریعے لمبی سے لمبی بات حل کریں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ کسی لفظ کو بیکار ضائع نہیں وہ ہونے دیں گے بھائی. کم سے کم لفظوں میں لمبی سے لمبی بات ہو جائے بھائی. دیکھیے بھائی کہتے ہیں فالمفرد المنصرف، بس مفرد منصرف جو ہے، والجمع المکسر المنصرف، اور جمع مکسر. بھئی آپ نے کل کے سبق میں جو پڑھا تھا ہدایت النحو میں، اس میں کہا تھا مفرد المنصرف. ایک اور قید تھی یا نہیں؟ کیا؟ صاحب کافیہ نے نہیں لگائی.
کہتے ہیں صحیح کہہ دوں گا تو پھر مجھے جاری مجرائے صحیح کا بھی ذکر کرنا پڑے گا علیحدہ سے، اور یہ اس کو علیحدہ ذکر اسی میں سمیٹ لیا۔ مفرد منصرف چاہے صحیح ہو چاہے قائم مقام، دونوں آ گئے، سمجھ میں آیا؟ والجمع مکسر المنصرف، اور جمع مکسر منصرف بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا، اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ ہوگا، رفعا مولانا اس کو حال بناؤ مولانا، حال کونہ مرفوعا۔ ان تینوں قسموں کا مفرد منصرف صحیح، جاری مجرائے صحیح اور جمع مکسر منصرف کا اعراب آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حالت رفعی میں کس کے ساتھ؟ یہی بات کر رہے ہیں، بالضمۃ حال کونہ مرفوعا، یا یوں کہو اس حال میں، حالت رفعی میں مولانا حال بنایا یعنی رفعان کو ہم نے، تو حالت رفعی میں کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ۔ تو یہ عبارت کیوں ہوئی مولانا؟ بالضمۃ حال کونہ مرفوعا والفتحۃ نصبا، اس سے بھی اس میں مفعول بنا لو، وبالفتحۃ حال کونہ منصوبا والکسرۃ حال کونہ مجرورا۔ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ رفع ہے مصدر، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں، اور یہاں اس میں مفعول کے معنی میں کرو، رفعا ای مرفوعا، نصبا ای منصوبا، جرا ای مجرورا۔ تو اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ کب ہوگا؟ حالت رفع میں، جب یعنی مرفوع ہوگا، اور فتحہ کے ساتھ کب ہوگا؟ حالت نصبی میں، یعنی جب یہ منصوب ہوگا، اور کسرہ کے ساتھ کس حالت میں ہوگا؟ حالت جری میں، جب یہ، یہی بات کی ہے نہیں صاحب کافیہ نے بھائی، اور کتنی مختصر عبارت، بالضمۃ حال کونہ مرفوعا والفتحۃ حال کونہ منصوبا والکسرۃ حال کونہ۔ جمع المؤنث السالم، المؤنث مضاف الیہ ہے، اس پہ کیا پڑھو؟ کسرہ، اور السالم پر رفع پڑھو، کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے جمع کی۔ صفت کس کی ہے؟ سالم، وہ مؤنث سالم ہو یا وہ جمع سالم ہو بھائی؟ آپ بتائیے بھائی، مؤنث سالم ہونا چاہیے یا وہ جمع جو بنا رہے ہیں وہ جمع سالم ہو؟ جمع سالم، تو یہ جمع کی صفت ہے، اور جمع مرفوع ہے تو السالم بھی مرفوع ہوگا۔ اور مولانا دیکھو جمع آپ کہیں گے نکرہ ہے اور السالم معرفہ ہے، بھئی نکرہ نہیں ہے جمع، جمع کی اضافت ہو گئی ہے المؤنث کی طرف، اور المؤنث پر کیا داخل ہے؟ الف لام، وہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی طرف جب کسی چیز کی اضافت کی جائے وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ معرفہ۔ غلام نکرہ ہے، لیکن جب میں نے کہا غلام الزیدین، یہ کیا بن گیا؟ تو یہ بھی جمع المؤنث معرفہ بن گیا، اب اس کی صفت بھی السالم لے آئے، کیا؟ معرفہ۔ تو ایسی جمع کی مؤنث، ایسی جمع السالم جو کیا ہو؟ سالم ہو، بالضمۃ والکسرۃ۔ لو بھئی اور اختصار کر دیا صاحب کافیہ نے، اس کا اعراب ضمے اور کسرے کے ساتھ آئے گا، بس کن حالتوں میں آئے گا بھئی وہ تو خود کر لیں، آپ استاد کے ذمہ چھوڑ دیا، پڑھنے والے کے، کیا؟ بالضمۃ، ضمے کے ساتھ کب آتا ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب؟ ہاں تو یہاں ہوا بالضمۃ رفعا بھئی، بالضمۃ ای حال کونہ مرفوعا، تو بالضمۃ حال کونہ مرفوعا والکسرۃ، اور کسرے کے ساتھ کس حالت میں آئے گا؟ تو والکسرۃ نصبا و جرا، نصبا و، اور پھر پوری عبارت کیسے بنے گی؟ والکسرۃ حال کونہ منصوبا و حال کونہ مجرورا۔ اچھا جی، وغیر المنصرف بالضمۃ والفتحۃ، اور غیر منصرف کا اعراب کیا ہوگا مولانا؟
حالت رفعی میں ضمہ اور حالت نصبی جری میں تو عبارت کیسے بنائیں گے؟ بالضمۃ والفتحۃ. بالضمۃ پہلے مختصر عبارت نکالو. بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا وجرا. اور پوری عبارت بالضمۃ حال کونہ والفتحۃ حال کونہ منصوبا و. دیکھا کتنی مختصر عبارت ہے. ابوکا و اخوکا و حموکی. ادھر حموکی پڑھیں گے مولانا، کاف پہ کسرہ پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں خاوند کی طرف سے جو عورت کا رشتہ دار ہو. خاوند کی طرف سے قریبی رشتہ دار ہو اس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ کس کا رشتہ دار ہوا؟ عورت کا ہوا یا مرد کا؟ مرد کا تو ہے ہی ہے بھائی. اب کس وقت کہتے کس کو ہیں؟ جو عورت کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے یہ عورت کا ہم ہے، یعنی خاوند کی طرف سے اس کا قریبی. تو ہمو کی اسی لیے مؤنث کی ضمیر لے آئے. اور اسی طرح ہنو کا بھی ہے. ہنو تو ہن ایسی چیز جس کا ذکر قبیح ہو مولانا، جس کا ذکر قبیح ہو. بعضوں نے کہا فرج المرأہ کو بھی ہن کہتے ہیں، اسی لیے ہنو کی مؤنث پڑھ سکتے ہیں. اچھا ہنو کی. وفوکا کیا ہے؟ فاموکا جی. وضو مالن بھائی کتنے ہو گئے؟ مضافتن الی غیر یا المتکلمی. اس حال میں کہ یہ مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف. بھائی علاوہ کی طرف. بھائی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اسماء ستہ، اس میں پھر کتنی قیدیں تھیں؟ اول کیا؟ مکبرہ. دوم کیا؟ واحد و تسنیہ جمع نہ ہو. تیسرا انہوں نے نام نہیں لیا اسماء ستہ. کیوں نہیں لیا؟ 6 کے 6 کو ذکر ہی کر دیا کہ یہ 6 ہے. یہ نہیں کہا اسماء ستہ بلکہ 6 کو ذکر. دوسری شرط ادھر کیا تھی مولانا؟ پہلی شرط مکبرہ یعنی مصغر. بھئی انہوں نے مکبر ذکر نہیں کیا. کیوں؟ صیغہ مکبر والے لے آئے، تصغیر کسی کی بھی نہیں لائے. سمجھ میں آیا؟ تصغیر نہیں لائے. بھئی اخ کو جیسے کہتے ہیں بھائی کو، اس کی تصغیر کیا آئے گی؟ اخی. تو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو تصغیر نہیں لائے. معلوم ہو کون مصغر مراد ہے؟ مکبر مراد ہیں، اس لیے یہ بھی ذکر نہیں کیا. یہ بات عبارت سے سمجھ میں آ رہی ہے. اگلی شرط کیا تھی؟ موحدہ مفرد اور تثنیہ جمع. یہ بھی نہیں ذکر کیا کیونکہ یہ لفظوں میں سب کو مفرد لائے ہیں، کسی کو بھی تثنیہ جمع تو ان کی طرف لفظوں میں اشارہ کر دیا. آخری قید رہ گئی تھی، اس کو عبارت نے ذکر کر دیا اس حال میں کہ وہ مضاف ہوں کس کی طرح؟ ان کا اعراب کیا آئے گا؟ بالواوی والالف یا والیاء. واو الف اور بالواوی رفعا والالف والیاء جی. المثنى وکلا مضافا الی مضمر. اسی طرح مثنى تثنیہ والانا وکلا اور کلا. کلا کے ساتھ کوئی قید پڑی تھی آپ نے یا نہیں؟ کیا جبکہ کس کی طرف مضاف ہو؟ ہاں. اس میں ظاہر کی طرف اگر مضاف ہو جائیں تو اعراب تقدیری ہو جاتا ہے. تو مضاف ہو الی مضمر ضمیر کی طرف. و اثنان و اثنتان جی. ان سب کا اعراب بالالف والیاء کس کے ساتھ ہے؟ پوری عبارت بالالف رفعا والیاء نصبا و جرا.
اچھا آگے آیا جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کا اعراب، وَأُولُو، اور بھئی اولو بتلایا تھا آپ کو، اولو کو واو کے ساتھ لکھنا چاہیے، الف واو لام واو، اسی طرح ہے آپ کی کتابوں میں جی ہونا چاہیے، اسی طرح ہونا چاہیے، اولو کو ہمیشہ واو سے لکھتے ہیں، یہ غلط ہے اگر واو نہیں لکھا۔ واو کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں بھئی؟ دیکھو حالت رفعی میں پڑھتے ہیں اولو، حالت نصبی جری میں پڑھتے ہیں اولی، اگر واو نہ لکھا جائے تو پھر اولی کو کوئی الا پڑ جائے گا بھئی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ الا اور اولی ایک جیسا لکھا جائے گا یا نہیں مولانا؟ تو فرق کرنے کے لیے انہوں نے اولی اور الا میں اولی کے بعد الف کے حمزہ کے بعد ایک واو لکھ دیا، اب کوئی اس کو الا نہیں پڑے گا، جب واو آ جائے گا پتہ چل جائے گا یہ الا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اولی۔ اب جب ایک حالت میں واو لے آئے تو طبعاً باقی دو حالتوں میں بھی واو لکھتے ہیں تاکہ تمام حالتیں یکساں ہو جائے، کہیں واو ہے کہیں نہیں، تاکہ ایک دوسرے الگ الگ نہ رہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو بھائی؟ جمع مذکر سالم اولو وعشرون، اور اسی طرح عشرون کا اعراب واخواتها، اخوات سے کیا مراد ہے مولانا؟ جو اس کے مشابہ ہیں، جو اس کے مشابہ ہیں۔ بھئی اخوات اس لیے اخوات کیوں کہا؟ بھئی کلمہ ہے نا، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ عشرون کلمہ ہے مولانا، اور کلمہ کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث، اور اخوات سے مراد یہاں مشابہ ہیں، اس کے جو عشرون کے جو اخوات ہیں کیا معنی ہے؟ جو اس کے 30 40 50 وغیرہ، اور اخوات سے کیوں تعبیر کیا؟ کیونکہ بہنیں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں بھئی۔ تو عشرون اور اس کے جو اخوات ہیں، یعنی عشرون کلمہ اور جو اس کے مشابہ ہیں، ان کا اعراب بالواوی والیائی، کس کے ساتھ آئے گا؟ اچھا اب عبارت پوری کرو مولانا، بالواوی مسلمون کا اعراب بالواوی والیائی بالواوی رفعا والیائی نصبا و جاران۔ بھئی کتنی قسمیں گنوائی صاحب کافیہ نے؟ ذرا آؤ بھئی شمار کرو، 16 قسمیں ہم نے پوری کرنی ہے بھئی۔ مفرد المنصرف اس میں کتنی آ گئیں؟ 2 آ گئیں، مفرد منصرف صحیبی اور جاری مجرائے۔ آگے جمع مکسر منصرف 3، جمع مؤنث سالم 4، غیر منصرف 5، اسماء 6 مکبرہ 6۔ اچھا تثنیہ کلا اور اثنانی اثنتانی 6 اور 3 9۔ جمع مذکر سالم اولو اور عشرون 9 اور 3 12 قسمیں گزر گئیں بھائی۔ التقدیر، اب بتلا رہے ہیں تقدیری اعراب کہاں آئے گا مولانا؟ کہتے ہیں التقدیر فی ما تعذر، تقدیری اعراب اس جگہ اس اسم میں آئے گا کہ فی ما جس میں کیا ہو؟ متعذر ہو جائے اعراب بھائی، ناممکن ہو جائے۔ متعذر کا کیا معنی؟ جہاں اعراب کا لانا ناممکن ہو جائے اس اسم میں کون سا اعراب آئے گا؟ اعراب آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے عصن ہے بھئی، عصا کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف، اور الف پر اعراب آ سکتا ہے؟ رفع نصب جر کچھ آ سکتا ہے؟ الف تو ہمیشہ ساکن رہے گا مولانا، اس پہ کوئی حرکت آ ہی نہیں سکتی، تو اعراب اس پر ممکن ہے لانا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ غلامی کے اندر بھی اعراب لانا ممکن نہیں، کیوں؟ کیونکہ اعراب سے پہلے اضافت ہو چکی ہے، اعراب سے پہلے
ابھی اعراب نہیں آیا، مضاف مضاف الیہ بنا دیا. اس کی اضافت کس کی طرف کی؟ یا کی طرف، غلام کی اضافت کی. اور یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ. تو یا سے کسرہ دے دیا گیا، یا سے ماقبل کو کیا بن گیا؟ غلامی بن گیا. کیا بن گیا؟ آپ مولانا آپ اس کو اعراب دینا چاہتے ہیں، رفع دے سکتے ہیں؟ نہیں. نصب دے سکتے ہیں؟ جر دے سکتے ہیں؟ تو کوئی صورت نہیں مولانا اعراب دینے کی. اس کو سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ کسرہ آ چکا ہے پہلے سے. بھئی اس پہ اشکال ہوتا ہے، اچھا بھئی دو حالتیں رفعی نصبی میں تو تقدیری اعراب ہے، حالت جری میں تو چلو مان لو، یوں کہہ دو کہ یہی وہ کسرہ ہے جو کس کی وجہ سے آیا ہے؟ عامل کی وجہ سے. اس میں لفظ و لفظی بنانا ممکن ہے یا نہیں ممکن مولانا؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں تینوں حالتوں میں تقدیری ہے. کہتے ہیں بھئی یہ جو کسرہ ہے یہ یا کی وجہ سے پہلے ہی آ چکا ہے، لہذا اب اس کو اعراب والا کسرہ قرار دینا صحیح نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر بھی یا اپنے سے ماقبل کسرہ چاہتی ہے اور وہ کسرہ ہم نے دے دیا، اور اب اعراب کے لانے کی کوئی صورت نہیں مولانا. تو تقدیری اعراب ان صورتوں میں آئے گا جن میں اعراب کا آنا ممکن نہ ہو. کعصا و غلامی، جیسے عصا ہے اور غلامی ہے. مطلقاً کیا معنی؟ تینوں حالتوں میں. ان میں تقدیری اعراب آئے گا مولانا تینوں حالتوں میں، رفعی نصبی جری. اب استثقل، اس کا عطف ہے تعذرہ پر. اچھا، یا اس اسم کے اندر کہ جس میں اعراب کا لانا ممکن تو ہے لیکن ثقیل ہو جاتا ہے. تقدیر اعراب کہاں لائیں گے؟ ایک تو اس اسم معرب میں لائیں گے جہاں پر اعراب کا لانا ممکن ہی، جیسے عصا اور غلام. اور بعض اسم وہاں جہاں اعراب کا لانا ممکن تو ہے لیکن اعراب کا لانا کیا ہے؟ ثقیل ہے، کقاضی، جیسے کیا ہے؟ قاضی. اب بھئی جان القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی. اب یہاں اعراب آنا ممکن تو ہے، جان القاضیو، جری میں بھی ممکن ہے، جان القاضی ممکن تو ہے لیکن ثقیل ہے، کیونکہ یا پر رفع اور ضمہ اور کسرہ کا آنا کیا ہے؟ ثقیل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا جب تو اعراب کا تقدیری اعراب دو جگہ آئے گا مولانا، ایک وہ جہاں پر ممکن ہی نہ ہو، ایک وہ جہاں پر لانا ثقیل. ممکن تو ہے لیکن ثقیل. اور ثقیل کس کے اندر ہے؟ اس میں منقوص، جیسے قاضین ہے مولانا. بھئی حسن اور غلامی کے بارے میں تو کہا مطلقاً تینوں حالتوں میں اعراب کون سا آئے گا؟ تقدیری. لیکن قاضی کے اندر تقدیری اعراب کب آئے گا؟ رفع و نصب جرن، بھئی حالت رفعی میں اور حالت جری، ان دو حالتوں میں. اور نصبی میں فتح لفظی آئے گا. ونحو مسلمیہ، اور مسلمیہ جیسے اسم جو ہے، مسلمیہ جیسے بھئی اس میں بھی کیا ہے مولانا؟ جی رفعن، حالت رفعی میں اعراب تقدیری آئے گا، حالت نصبی جری میں. بھئی یہ جو اب رفع و جرن ذکر کیا اور مسلمیہ کے آگے رفعن ذکر کیا، یہ کون سی حالتیں بیان ہو رہی ہیں جن میں اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. تقدیری ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو اب یہاں پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں مولانا مسلمو، یا لیکن پھر کیا ہو جائے گا؟ ثقیل ہو جائے گا مولانا مسلمو. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ واو کا یا میں، واو کو یا کر کے یا میں واو اور یا جمع ہو جائیں اور واو اول ساکن ہو تو اس کو یا سے بدل کر کے کیا کرتے ہیں؟ یا میں، اور ماقبل کسرہ دیتے ہیں، مسلمی یا ہوا مولانا. تو اس رفع، یہ حالت رفعی میں تقدیری اعراب ہے. تو بھئی قاضی کی بھی حالت ذکر کر دی، کس حالت میں؟ رفعی میں. اور حالت جری بھی ذکر کر دی. حالت نصبی رہ گئی تھی،
اور مسلمیہ کی کتنی حالتیں رہ گئیں؟ دو. تو کہتے ہیں ان میں لفظی ہوگا. خود بتا رہے ہیں واللفظی فیما عداہ. یہ جو نہیں ان کے علاوہ نہیں کہہ رہے, ان کو تو بتا دیا. پیچھے کہا تھا تقدیری اعراب کتنی جگہ آئے گا؟ اول جہاں اعراب کا لانا, دوسرا ثقیل ہو. ان جگہوں کے علاوہ باقی تمام جگہوں میں لفظی اعراب آئے گا. ان دو جگہوں کے علاوہ باقی تمام جگہ کیا آئے گا؟ لفظی اعراب آئے گا. پیچھے گزرا ہے نہیں, سب میں لفظی تھا مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں واللفظی فیما عداہ. لفظی اعراب ان دو کے علاوہ میں ہے. اس پہ اشکال ہوتا ہے عداہ میں تو مفرد کی ضمیر راجع, عداہما کہنا چاہیے تھا. ان دو حالتوں کے علاوہ میں باقی ہر جگہ کیا آئے گا؟ لفظی اعراب آئے گا. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھئی تقدیری اعراب کتنی کی جگہ پہ آنا تھا؟ اول ممکنہ, دوسرا ان دو کے علاوہ باقی ہر جگہ کیا آئے گا؟ تو یہ دو ہے نا, تو ان کی طرف کون سی ضمیر راجع ہونی چاہیے؟ تثنیہ کی. اور یہ کیا راجع کر رہے ہیں؟ فیما عداہ مفرد کی ضمیر راجع کر رہے ہیں مولانا. تو جواب یہ مولانا کہ ان دو میں او آیا ہے. فیما تعذر یا او استثقل, او استثقل, فیما تعذر او استثقل. او آیا یا نہیں آیا مولانا؟ او آیا. تو جب دو چیزوں میں عطف او کے ساتھ آ جائے تو ان کی طرف مفرد کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے, کیونکہ وہ احد الامرین کی تعویل میں ہیں. کس کی تعویل میں ہیں؟ احد الامرین. اور احد کیا ہے؟ مفرد ہے, تثنیہ جمع ہے, مفرد ہے. تو اس کی طرف کون سی ضمیر لوٹے گی؟ تقدیری اعراب. یوں عبارت کیوں بن گئی؟ تقدیری اعراب احد الامرین میں سے کسی ایک صورت میں آئے گا, یوں بن گئی نا. تقدیری اعراب ہوگا کس میں؟ احد الامرین میں, ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں. اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ جہاں اعراب کا لانا ممکن ہی نہ ہو یا اعراب کا لانا, تو یہ تعویل میں ہوا احد الامرین. اور احد الامرین کی طرف پھر کون سی ضمیر لوٹائی جائے گی؟ مفرد کی ضمیر. احد کیا ہے؟ مفرد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ جی اچھا مولانا, پہلے کتنی قسمیں گنی تھی؟ 16 پوری کرنی ہے, 12 گزر گئی تھی. اب بتائیے, دیکھیے عصا و غلامی. عصا سے کیا مراد ہے؟ اس میں منقوص. غلامی سے وہ اسم جو مضاف ہو کس کی طرف آئے؟ علاوہ کس کے؟ جمع مذکر. کتنے ہو گئے؟ 14. قاضین بھائی اس میں منقوص کتنا ہوا؟ 15. اور مسلمیہ یہ کیا ہوا؟ 16 قسمیں. صاحب کافیہ نے کمال کیا مولانا, کمال کیا بھائی. کتنی عبارت ذکر ہوئی آپ کی کتاب میں؟ 2 صفحے ہیں جی, 1.5 صفحہ ہے بس. اور 16 کی 16 قسمیں بیان. یہ اتنا موٹا موٹا لکھا ہوا ہے, اگر اس کو ذرا باریک لکھو تو یہ تو میرا خیال چند 2 3 4 سطریں ہی بنے گی بس. 3-4 سطروں میں 5 سطروں میں 16 قسمیں بیان کر دینا. حالانکہ صاحب ہدایت النحو نے اس کو کتنے 3-4 صفوں میں بیان کیا. 4 صفحے تو ہیں ہی غالباً, کم از کم 4 صفحے. تو یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے مولانا, ہاں هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.